أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اس مقدس بارگاہ کے آئے ہوئے تمام زوار کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے بحق اہل بیت یہ سعادت عطا کیا کہ آپ اس مبارک بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنی مرادوں کو بارگاہ مولا امیر میں پیش کریں. یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں یا درگاہ عالیہ نجف ہند میں جتنے بھی مومنین ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو، سب کی عبادتوں کو قبول کرے. ساتھ ہی منتظمین کے لیے بھی تشکر کے الفاظ اور ہمراہ دعا. میں جس قدر بھی ہو سکتا ہے آپ کے حق میں دعا کروں کہ اللہ سب کو کامیابی اور کامرانی، صحت و سلامتی عطا کرے. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیش خدا دعاؤں کی مقبولیت کی خاطر ایک جیتی جاگتی بیدار صلوات ارشاد فرما دیں. صاحبان فکر و نظر، میں نے قرآن مجید میں
سورہ ملک اور سورہ ملک کی دوسری آیت جس کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ گزارش کر کے وادی مصائب میں اور پھر ختم دعا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ اس بارگاہ میں ایک سے ایک بہترین خطیب، ذاکرین، بیانات، جملات آپ سنیں گے یا سنتے چلے آئے ہیں، مگر میں بھی آپ کے حضور کچھ گزارش کر دوں اور میرا بھی نام مولا کے مداحان میں شامل ہو جائے۔ عزیزوں، ارشاد خداوند منان ہے، الذی، وہی وہ اللہ ہے، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے اپنے عمل میں بہتر، اچھا اور احسن ہے کون۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ اب اگر آپ سنیں اور میں سنا پایا تو واقعاً ایک بہترین راستے پر گفتگو پہنچے۔ اس بات کا احساس ہے کہ اس کھلی ہوئی وادی میں اور مستقل مجالس کے سلسلے سے بس کچھ باتیں اللہ نے موت پیدا کیا، مگر اس موت کو خلق کرنے سے پہلے اپنی ربوبیت کاملہ، اپنی خلقت کاملہ کا اعلان کیا۔ الذی خلق الموت، وہی وہ اللہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا۔ اچھا، یہ لفظ موت اتنا سنگین ہے کہ اپنے آپ میں اتنی دہشت رکھتا ہے۔ اس کے سلسلے سے علماء کلام نے لکھا، علماء زبان نے لکھا کہ لفظ موت اپنے آپ میں اتنی گھنگھرج رکھتا ہے، اتنا عجیب یہ لفظ شمار ہوتا ہے، جیسے ہی لفظ موت آیا کہ اس کے پیرائے میں جتنا ہو سکتا ہے انسان تصور کرنے لگتا ہے۔ موت اور اس کی سختی، موت اور اس کی گھبراہٹ، موت اور اس کی تلخی، موت اور اس کی بے چینی، موت اس کے نتائج، موت اس کے حقائق، یہ ساری چیزیں یکبارگی دیگے آنے لگتی ہیں۔ جیسے ہی ذہن بشر میں قدرت کی طرف سے یہ لفظ آیا، ادھر سے آواز آئی، ہم نے موت کو پیدا کیا، کہ بشر کا ذہن متزلزل ہوا اور لرز کے کانپنے لگا۔ تو خالق بشر نے آواز دیا، گھبراؤ نہیں، والحیات، ہم نے زندگی بھی پیدا کیا، ہم نے زندگی بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے ہی لفظ زندگی اور حیات کا جملہ کانوں سے ٹکرایا اور ذہن کی وادی تک پہنچا کہ بشر سرور سے مسرور ہوا، حیات کا جو سرور تھا اس سے مسرور ہوا۔ قدرت نے خط فاصل کھینچا، کہا خبردار، ہوشیار، حیات سب کے لیے نہیں ہے، حیات اسی کے لیے ہے جو آزمائش میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ جاگ کے بیدار ہو کر کے اور رپلائی دیتے ہوئے سننے، تو میں ایک بات بتاؤں، آہستہ سے کہوں گا، مائک بلند کر دے گا آواز کو وہ اپنی جگہ،
حیات نہ ہاتھوں کی حرکت کا نام ہے، نہ زبان کے چلنے کا نام ہے، نہ فکر کو وادی ذہن میں دوڑا دینے کا نام ہے، نہ ہی پلکوں کی چلمن کا گرانا اور اس کے بعد اٹھانے کا نام ہے۔ حیات اس چلتے پھرتے انسان کا نام نہیں ہے۔ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ بڑا جملہ ہے، پہنچنا چاہیے۔ حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ اے اہل عزا، اے زوار، اے زائرین، میں ایک جملہ کہوں، اگر مقصد زندہ ہے تو حیات، یہ ہال جس نے بنوایا، اس روزے میں جس نے تعمیر میں حصہ لیا، کسی نے کہیں مسجد بنوا دیا، کسی نے کہیں امام بارگاہ بنوا دیا، اب جب تک وہ مقصد زندہ ہے، اور اگر مقصد مر گیا تو جیتے جی مر گئے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ پہنچ رہی ہے بات آخر تک؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اب ایگزٹ تو نہیں، لیکن بہرحال راؤنڈ فیگر میں آپ کو بتاؤں، 70 کی دہائی میں، 70 سے 80 کے بیچ میں ایک کتاب مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں پیغمبر کی توہین کا زور زورا تھا، پیغمبر کی اہانت، پیغمبر کی توہین۔ اس کتاب میں پیغمبر کے لیے نازیبا الفاظ لکھے گئے۔ وہ کتاب اس وقت کے عالم ربانی تک پہنچی، وہ کتاب اس وقت کے عالم جلیل القدر بزرگ عالم دین تک پہنچی۔ اس نے کتاب دیکھا، اس عالم نے ایک لائن لکھا کتاب کے اوپر، رشدی واجب القتل۔ میں چہروں کی چمک پڑھ رہا ہوں، رشدی واجب القتل۔ 1989 میں، 1989 میں خمینی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، خمینی صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے رشدی کی بے دینی پر اپنی حیات میں ایک فتویٰ دیا تھا، رشدی واجب القتل۔ یہ جو کتاب لکھی جس میں پیغمبر کی توہین تھی، جب یہ لکھا تو اس میں، جب وہ کتاب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے لکھا کہ رشدی واجب القتل۔ توجہ ہے عزیزوں، 1989 میں، اب دیکھوں کہ آپ میری بات آپ تک پہنچ کتنا رہی ہے اور آپ بیدار کتنا ہیں۔ 1989 میں خمینی صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو لاجکلی، منطقی، قانوناً رشدی کو تو آزاد ہو جانا چاہیے تھا، رشدی کو تو آزاد ہو جانا چاہیے تھا، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے ملے، جس سے چاہے ملے، جہاں چاہے شرکت کرے، جس پروگرام میں چاہے انوالو ہو۔ لیکن اس کے جسٹ اپوزٹ ہوا کیا؟ کا پروٹوکول، حفاظتی دستہ، نظام اور انتظام، LIU کی رپورٹ، اس کے لیے پوری ایک لابی۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے میرے عزیزوں؟ آخر تک گزارش میری پہنچنی چاہیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خمینی صاحب بدن کے اعتبار سے گئے ہیں، نہ نام کو موت آئی ہے، نہ فتوے کو موت آئی ہے۔ مقصد زندہ ہے تو نام زندہ ہے، مقصد مر گیا تو جیتے جی مر گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ۔
سمیٹ کے بالکل جلدی سے، چونکہ وقت کم ہے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے گا، اور مجھے منتظمین نے کچھ بتا دیا نماز کے سلسلے سے کہ نماز کا وقت بھی انشاءاللہ آگاہ ہو گئے آپ۔ بس اس مختصر سے وقفے میں کچھ باتیں آپ کے حضور کر لوں۔ مقصد زندہ تو ہم زندہ، مقصد مر گیا تو ہم جیتے جی مر گئے۔ اچھا، آیت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آیت نازل تو پیغمبر پر ہوگی، آیت نازل تو پیغمبر پر ہوگی، مگر آیت ہر دور میں مصداق اور ٹارگٹ تلاش کرتی ہے۔ آیت کا مصداق یہ ہے، آیت کا مزاج یہ ہے کہ آیت نازل پیغمبر پر ہوگی، مگر آیت ہر دور میں مصداق تلاش کرتی ہے، ٹارگٹ تلاش کرتی ہے، ہدف۔ اس آیت میں کہ جس میں لفظ موت پہلے، حیات اس کے بعد، اور بارڈر لائن بنی ہوئی ہے کہ جو آزمائش میں کامیاب ہوگا، ہزار تفسیروں میں ایک سلسلہ یہ بھی موقوف ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آیت نازل تو پیغمبر پر ہوئی مگر اس کے مصداق کربلا والے بھی ہوں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ایک نازک وادی سے گزر کے آپ کے لیے پورا سلیبس آسان کر دوں، کربلا والوں کے لیے، اور کربلا میں بھی جسٹیفائی کرتے ہیں بالکل پیور۔ کربلا میں ہمارے پاس جو روایت آئی ہے ہندوستان میں، بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، کتنی تعداد تھی حسینیوں کی؟ بولے نا، 72 میں گھر والے کتنے تھے؟ 18 تابوت برآمد ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ۔ 18 میں اکبر ہو کہ اصغر، قاسم ہو کہ اونو محمد، عباس ہو کہ برادران عباس، یہ سب فضیلتوں کا آسمان ہے، یہ سب فضیلتوں کا آسمان ہے۔ صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میں سے جو مجھ سے آشنا ہے میں اسے اپنے گھر پہ دعوت دوں۔ آپ رات میں ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے، رات کو قیام کیا، صبح نماز کے وقت آپ جب مصلی پر گئے تو آپ نے دیکھا کہیں بچہ میرا نماز پڑھ رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے، کہیں بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، کہیں بھتیجی جو ہے وہ عبادت کر رہی ہے، تو مجھے نہیں لگے گا کہ آپ کو زیادہ حیرت ہوگی۔ اللہ مولانا کے گھر کے اتنے بچے، نماز اور روزہ اور قرآن، کیوں؟ آپ ایک ذہنیت لے کے آئے ہیں، آپ ایک ذہنیت لے کے آئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات پہنچ جائے آپ تک تو میری محنت موصول ہوتی نظر آئے گی کہ مولانا کے گھر کے بچے کم زیادہ ہوں گے ایسے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر کسی عالم کے گھر جائیں، کسی مولوی کے گھر جائیں، نماز بچوں کو اپڈیٹ دیکھیں تو آپ کو حیرت نہ ہو، اور آپ اندازہ لگائیے کہ علی و زہرا کے گھر کے بچے کیسے ہوں گے۔ علی و زہرا کے گھر کے، یہ فضیلتوں کا آسمان ہے، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب 72 میں 18 گھر والے تو اب بچے کتنے؟ کہا 54، 54 افراد۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو میثم بھائی گھر کے نہیں ہیں نا، یہ تو آغا گھر کے نہیں ہیں نا، یہ تو الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں۔ اب دیکھوں کہ آپ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں۔ عزیزوں، یہ الگ الگ جگہوں سے آئے نہیں ہیں، لفظ بدل کے کہوں یہ مردوں کی بھیڑ سے اٹھ کے آئے ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے، نہیں توجہ کیا۔ یہ مردوں کی بھیڑ سے اٹھ کے آئے ہیں۔ لفظ اور آسان کر دوں، یہ مردوں کی بھیڑ سے اٹھ کے آئے ہیں حسین کے پاس حیات کی بھیک لینے۔ آیت کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ 54 افراد، یہ تو خاندان رسالت کے نہیں ہیں، یہ تو علی و زہرا کے گھر کے نہیں ہیں، مگر ان کا کمال یہ ہے، جملہ پہنچ جائے، ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی رگوں میں خاندان رسالت کا لہو تو نہیں ہے، مگر ان کے اندر کمال اتنا ہے کہ حق شناسی کے بعد حسین کے ساتھ
قربانی کو پیش کر کے اپنے خون کو خون حسین کے ساتھ ملا کے خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. کمال ان کا اپنے خون کو، ان کے اندر پیغمبر کے خاندان کا لہو نہیں تھا ان کی رگوں میں. یہ تھے کون؟ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند تھے. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند تھے. یہ موت کی وادی سے اٹھ کے آئے تھے. اب ذرا آیت کو ٹیلی کیجئے ان کے کیریکٹر سے. الذی خلق الموت، ہم نے موت پیدا کیا. یعنی ایک اشارہ تو یہ بھی ملتا جا رہا ہے کہ یہ مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے، مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو ادھر ادھر مصلحت کی چادر اوڑھ کے فرار نہیں کیا. دیکھیے، رسول کو چھوڑ کے فرار کرنا آسان ہے، حق کو پہچان کے حسین کے ساتھ قربان ہونا مشکل. فرار نہیں کیا. یہ کون ہے؟ یہ ہیں کون؟ کچھ ہی دن رہ گئے، 1.5 مہینہ محرم کے لیے. یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں کربلا، اب ہر جگہ جیسے یہاں پر بھی بیریئر لگے ہوئے ہیں، گاڑی نہیں جانے دیں گے مولانا صاحب، چاہے آپ کو کتنی بجے بھی مجلس پڑھنی پڑے، گاڑی آپ کی اندر نہیں جائے گی. کیوں صاحب؟ کا سیفٹی کے پوائنٹ سے. ایئرپورٹ آپ جائیے، وہاں اسکینر لگا ہوتا ہے، پوری باڈی آپ کی اسکین کر لی جاتی ہے. میری ماں بہنیں، میرے بچے جو جہاں ہے میری آواز سنیں کہ کربلا میں یہ 54 پرسنالٹیز یوں ہی نہیں آ گئی ہیں. ان کے اندر حیات لینے کی طلب تھی. کیوں کہہ رہا ہوں؟ دنیا کی بنائی ہوئی مشین اندر کے حالات کو بتا دیتی ہے. کربلا میں امام وقت موجود تھے، کوئی شوق میں نہیں آیا تھا، عشق حسین اور عشق خدا میں آیا تھا. وہاں ریس نہیں ہو رہی تھی کہ ہم بھی چلیں، آئی ایم پرزینٹ سر، نو. یہ ہاتھ اٹھا کے حاضری لگوانے کا پلیس نہیں تھا کہ اوپر سے جو کہہ لیجئے، اندر سے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ تو امام وقت موجود ہے نا، وہاں تو امام وقت موجود ہے. جو 2 انگلیوں میں زمین سے آسمان دیکھ لے، وہ سامنے والے کی نیت نہیں جانے گا کہ کس نیت سے آیا ہے. تو عزیزوں، لفظ بدل کے یوں کہوں، یہ 54 افراد نہیں تھے، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے جو حسین سے حیات لینے آئے تھے. اور حسین کے ساتھ قربانی پیش کر کے ایسی حیات کے مصداق ہوئے کہ 1400 برسوں سے نہ ان کے نام کو موت آئی ہے، نہ ان کی عزت کو موت آئی ہے، نہ ان کے شرف کو موت آئی ہے. جب محرم آئے گا، اور آسان کر دوں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، جب تک حسین کا نام رہے گا، سعید زندہ رہیں گے، سہیر زندہ رہیں گے، حر زندہ رہیں گے، وہب قلبی زندہ رہیں گے، ابو سمامہ سیدابی زندہ رہیں گے. یہ کیوں زندہ رہیں گے؟ اس لیے تو کہ آیت کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. یہ وادی موت سے اٹھ کے آئے تھے حیات لینے، ہم نے آزمائش رکھی، یہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. مل کے لگاؤ عظمتوں کا نعرہ. عزیزوں، حسین مرکز حیات ہیں. اچھا، میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں نا، ورنہ بہت جلدی 12 بج جاتا ہے. آج کل گھڑی میں ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں. کربلا اکیلا وہ پلیس ہے، کربلا اکیلے وہ وادی ہے کہ جس میں جب سے دنیا بنی ہے
اور جب تک دنیا رہے گی ایسا نہیں ہوا جیسا کربلا میں ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کا امتحان ایک روز بعد تھا، اور امتحان سے ایک رات پہلے، جسٹ ایک رات پہلے رزلٹ آؤٹ ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا آپ کے پاس پہنچ پائی۔ امتحان ایک دن بعد ہے، اور امتحان سے جسٹ ایک رات پہلے پرچہ نہیں آؤٹ ہوا، رزلٹ آؤٹ ہوا ہے۔ کوئی پلیس؟ بھائی سب کا امتحان عاشور کے دن تھا، اور شب عاشور کائنات کے معصوم امام کی زبان سے نتیجہ امتحان آ رہا ہے۔ یہ رزلٹ ہی تو ہے کہ امام کائنات شب عاشور کہہ رہے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے، نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو نہ میرے نانا کو۔ یہ جملہ بتا رہا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ حیات لینے آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دوسری بات، کربلا یہ وہ پلیس ہے کہ جہاں پر امتحان۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ہم اور آپ مجلسی پڑھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں 1 گھنٹہ یا جو بھی جتنا دیر جو ذاکر پڑھے، اور ہم سب بھائی سن ہی سکتے ہیں۔ اگر کائنات کا امام جواب دے، آپ سب یہاں آئے مولا کے روضے پہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں نا، سلام ہو مولا امیر آپ کی عظمتوں پر۔ کبھی جواب آیا اس مجمع میں؟ کوئی ایک آدمی بتا دے ہاں مولانا صاحب جواب آیا ہمارے پاس؟ کوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جواب آیا ہو، یا امام نے اس کے جواب کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہو۔ ہمارا کام ہے سلام کرنا اپنے امام کو، توجہ، ہمارا کام ہے کہ اپنے امام کو سلام کریں، مگر یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت جسے امام سلام کریں، کربلا کے یہ 54 افراد وہ ہیں کہ جن کو امام صادق نے سلام کیا، امام آخر نے سلام کیا۔ سلام کے نام پر زیارت ناہیہ دیکھیے گا، بہتوں کو سلام کیا نام لے لے کر کے۔ امام صادق نے سب کو سمیٹ کے سلام کیا ہے، سلام ہو مولا حسین آپ پر، وعلی ابن الحسین آپ پر، واولاد الحسین آپ پر۔ یہی خاندان کی بات تھی، بات تمام ہو جاتی، لیکن یہ جملہ آگے بڑھا زیارت عاشورہ کا ایک فقرہ، وعلی اصحاب الحسین، نہیں توجہ کیا۔ امام بھی شاید کہیں اشارہ کر رہے تھے، اصحاب حسین کہہ کے ایک باؤنڈری کھینچی، سب کے اصحاب نہیں سلام کے لائق ہیں، مگر حسین کے اصحاب سلام کے لائق تھے، ہیں، رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ سب کے اصحاب، سب کے اصحاب، والا اصحاب الحسین، یہ کائنات کا امام کہہ رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس منزل پر یہ کیریکٹر کھڑے ہیں، یہ کردار کھڑے ہیں۔ اور اگر میں نے کہا نا کہ قبلہ میں اگر اپنی سطح سے تو بول پاؤں گا، جتنا ظرفیت، جتنا کیپیسٹی، جتنا میں نے ایگزارو کیا ہے اپنے لیے اندر سمیٹا ہے، اتنا ہی بول پاؤں گا۔ آپ جتنا آپ کی تھنکنگ، آپ کا معیار فکر ہوگا اتنا ہی سوچ پائیں گے۔ مگر ذرا یہ مجمع اندازہ لگائے، تمام خواتین، تمام عزادار، یہ طے کر کے بتائیں
کہ اگر امام حسین اصحاب کا قصیدہ پڑھے تو پھر کیا؟ بتاؤں آپ کو منظر. روایت کہتی ہے کہ حسین آخری وقت میں ذوالجناح کے قریب پہنچے. ہمارے یہاں یہ مصائب میں شمار ہو جاتا ہے، جبکہ یہ عین فضائل ہے. یہ عین فضائل ہے. ہمارے ہاں یہ مصائب کا جملہ بن جاتا ہے، مگر عین فضائل. وہ کیا؟ وہ یہ کہ حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کی پشت پر، اچھا میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس دے رہا ہوں، میں حیدر مہدی گزارش کر رہا ہوں آن دا ریکارڈ. ایک کتاب آئی ہے ایران میں عربی ٹو فارسی، جس کا آپ کے ہندوستان کے بچے جو انگلش لائن سے ایران میں گئے ہیں وہ ترجمہ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت کربلا پہنچتے وقت آخری لمحات تک جتنے جملات کہے، جتنی بات کہی، جتنے خطبات دیے، ان سب کو ایک کتاب کی شکل. ٹاکنگ آف امام حسین، سخنان امام حسین. امام نے جو بولا، ایک پیج پر عربی، ایک پیج پر علاقائی زبان. اب مصرع مکمل ہوا، ایک صلوات پڑھ دے وہاں. دیکھیے صاحب، اس صلوات سے مجھے تو کم سے کم یہ احساس ہو رہا ہے کہ گرمی زیادہ ہال میں ہے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر رحمت نازل کرے. جناب رسول اور جناب بطول ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے سامنے سوالی نہ بنائیں. ہمیشہ یہ ہاتھ جب اٹھیں حقانیت کے نعرے کے لیے اٹھیں، صلوات کی بلندی اور برتری کے لیے اٹھیں، اپنے حق کے دفاع کے لیے اٹھیں، علم اٹھانے کے لیے اٹھیں. ایک صلوات پڑھ دے دعا کی قبولیت کے لیے. سخنان امام حسین کتاب ہے، میں نے ریفرنس اس لیے دیا. ایک جملہ ہے جو آپ کے مصائب میں ذاکرین پڑھتے ہیں عام طور سے. اب وقت نہیں ہے کہ میں پورا جملہ اور اس کے بعد اس کی تشریح کروں، اشارہ کر دوں، اکثر لوگ سمجھ جائیں گے. امام حسین علیہ السلام جب مقتل کے لیے جا رہے، دھیان سے سنیے گا، امام حسین جب مقتل کے لیے روانہ ہوئے تو بیویوں سے جب رخصت ہو لی ہے تو مقتل میں جانے سے پہلے ذوالجناح کی پشت پر ہاتھ رکھا ہے. اس کو سنی عالم دین سائم چشتی نے بھی لکھا. دیگر مقتل کی آسان کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، جو یہاں پر بھی اویلیبل ہوگی اگر آپ دیکھیں گے تو. امام نے مقتل کی طرف رخ کر کے آواز دیا ہے، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے. ٹھہر کے سننا، جاگ کے سننا، آنسو آئے تو آنے دینا. یہ تمہارے پاک لہو کی دلیل ہے کہ تمہاری رگوں میں جو لہو دوڑا ہے وہ آزاداری کا خون. اپنے ماں باپ کو دعا دو اس مقدس بارگاہ میں. یہ ہے مجلس. مجلس ذاکر کے واہ واہ کا نام نہیں ہے. ذاکر بس جو جملے سمجھ رہا ہے وہ پہنچا دے. منوان، اے میرے شیروں، یہ حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے. کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی معلم، کسی متعلم، کسی معرخ کی حیثیت نہیں ہے جو اس وادی میں قدم رکھ دے. یہ اکیلے حسین کے نام ثبت ہے کہ حسین نے اپنے 54 جان بازوں کے لیے ایک قصیدہ پڑھا ہے اپنے نہج پر. مولا امیر اس جملے کی تائید آپ سے چاہیے آپ کی بارگاہ میں. حیدر مہدی گزارش کرتا ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امام نے ذوالجناح کے پشت پر ہاتھ رکھا. اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے. اب آپ بولیں گے کہ میں بتاؤں اس کے جواب میں کیا ہوا. یہی ہے فضائل. ابھی میں فضائل میں ہوں. اس کے جواب میں ہوا کیا؟
اس کے جواب میں ہوا یہ کہ آپ سب بچپن سے جتنی جگہ پر بھی سنتے چلے آئے، علماء مولوی ہاؤس میں بیٹھے ہیں، پوچھ لیے سند ان کے پاس ہوگی، میں دیے دیتا ہوں آپ کو سند، جتنی مقتل کی کتابیں ہیں، اس جملے کا جواب یہ ہے لبیک یا ابن الزہرا لبیک، فرزند پیغمبر ہم اب بھی حاضر ہیں۔ اچھا تو سوچنے کا مقام ہے نا، حسین نے پکارا ہی کیوں؟ جب حسین ابھی سید سجاد سے خیمے میں کہہ کے آئے، یہ بھی روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ بیٹا مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں، تو پھر یہ پکار کس کو رہے ہیں؟ کہ حسین پکار نہیں رہے ہیں، مولا حسین کسے پکار رہے ہیں؟ آخر تک میری ماں بہنیں، مولا امیر آپ کی سرپرستی میں، جناب بطول اگر آپ موجود ہیں تو آپ کی سرپرستی میں، جناب رسول آپ کی سرپرستی میں، یہ تمام عزاداروں کے درمیان حیدر مہدی اعلان کر رہا ہے کہ حسین پکار نہیں رہے تھے، آنے والی نسلوں کو بتا رہے تھے۔ توجہ توجہ، جیسے سننا ہے سنو، حسین پکار نہیں رہے تھے، آنے والی حسینی نسلوں کو بتا رہے تھے کہ میری شہادت کے بعد، میرے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد اگر میں نیزے پر تلاوت کروں تو دنیا کہے گی یہ شیر فاطمہ کی تاثیر تھی۔ توجہ، یہ شیر فاطمہ کی تاثیر تھی، لہٰذا میں اپنی حیات میں اپنے ساتھیوں کو پکار کے ان کا جواب لے کے بتا دوں، جسے حسین مل جائے اسے کبھی موت نہیں آتی، جسے حسین مل جائے، جسے حسین مل جائے۔ میں ایک جملہ کہوں، عمار بھائی آپ کی سرپرستی میں، بزرگ ہیں آپ، دیگر تمام علماء کی سرپرستی میں، یہاں سی وقار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مقدس عزادار بیٹھے ہیں، ایک جملہ کہوں، کبھی 2 رکعت نماز اس بات کی پڑھ لیا کریں کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں علی اور حسین کے نام کی گھٹی پلائی جاتی ہے، جہاں علی اور حسین کے نام کی، جہاں سچائی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے حضور میں پڑھ دیا اور اس کے بعد اب نہج، تو یہ وہ لوگ ہیں 54، ان کا حق ہے کہ ان کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھئے، یہ جہاں تھے، جس وادی میں تھے، مگر بنے حسین کے لیے تھے، یہ جہاں تھے، جس وادی میں تھے، بنے حسین کے لیے تھے۔ یہ 54 افراد، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو آیت کا مصداق بنتے نظر آتے ہیں کہ یہ وادی موت سے اٹھ کے آئے تھے حیات لینے۔ کس کا تذکرہ کروں؟ نماز پڑھتے وقت تکبیر کہی ہم نے، اب یہاں سے میری گفتگو کا شروع ہوتا ہے بھائی جان یو ٹرن، نماز کی تکبیر کہی اللہ اکبر، اتنے میں احساس ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہے جس نے کاٹا، فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ ہم اپنا نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور اپنے جیسے مچھر نے یا کوئی ایسی چیز اذیت ہوئی یا کوئی کیڑا آ گیا تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، سامنے سے سنسناتے ہوئے یہی لفظ لکھا ہے میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہ سنسناتا، یہ اردو کا لفظ ہے، بازار کا لفظ نہیں، سنسناتا ہوا تیر آتا ہے اور حسین کے سپر بن جاتے ہیں۔ کمال ہے ان شخصیات کا۔ اور اب بس یہ دور میں اس وقت اپنا وظیفہ بنا چکا ہوں، آغایوں میں حیدر مہدی اپنا وظیفہ بنا چکا ہوں، جو جہاں ہے وہیں سے سن لے۔ مجھے حکم ہوا تھا منتظمین کی طرف سے کہ آپ آ گئے تو پڑھ دی، چکے مجھے ابھی پھر جانا بھی ہے جلدی سے، تو میں اپنی حاضری درج کرا دوں مولا امیر کی بارگاہ میں اور اس کے بعد سے رخصت۔
یہ دور بڑا خطرناک چل رہا ہے. مائک کے ذریعے جتنے لوگ ہیں، ایون پرشاسن کے لوگ بھی سنیں، جو عزادار ہیں وہ بھی سنیں، جو اس سسٹم کے ذمہ دار ہیں وہ بھی سنیں. ڈے بائی ڈے ہم مصیبتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اس کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، بہت ٹائم لگ جائے گا. ڈے بائی ڈے، روز بروز ہم مصیبتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی دو چیزوں کو اپڈیٹ کریں. والدین، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جس طرح فیوچر پر دھیان دیتے ہیں اسی طرح پریزنٹ پر دھیان دیں. کوچنگ جانا جیسے ڈانٹ کے بھیجنا ضروری ہے، ویسے مسلح پر کھڑا کرنا بھی لازم ہے. اچھا، یہ عجیب سمجھداری ہے. اپنے پیسے میں سے بچا بچا کے LIC کرانا، فنڈ جمع کرنا، PPF کھولنا اور فنڈ کرنا اور وہ جمع کرنا. کیوں؟ بچے کے لیے کام آئے گا تو یہی کام آئے گا نا. کچھ ایسا بھی کرے کہ وہاں کام آئے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ تنبیہ نہیں، سختی کریں. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس دعاؤں کا سرمایہ، عبادات کا سرمایہ جتنا اپڈیٹ ہوگا. مجلسوں میں بیٹھے رہیں، مصائب میں کوئی ذاکر کا جملہ آپ کو دل چھو جائے، اسی وقت جناب زہرا سے توسل کیجئے. آپ نہیں جانتے کہ کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے ہمارے ملک ہندوستان پر. مہنگائی کی مصیبت، نفسا نفسی کی مصیبت، ایک دوسرے کے سلسلے سے ہم کو خبر ہی نہیں ہے. ہم بھارتیوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے دیش کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے مقدس ہدف کے لیے دعا کریں، اپنی آزاداری کے لیے دعا کریں. اس کے لیے صرف دو کام: ایک اپنی نمازوں کو اپڈیٹ کریں، اور دوسرے اپنے بچوں میں شوق عبادت جگائیں. شوق عبادت. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اچھا خاصا فضائل تو پڑھ رہا تھا، اچھا خاصا فضائل تو پڑھ رہا تھا. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہا 54 پرسنالٹی میں ایک کیریکٹر ہے وہب. توجہ، ایک کیریکٹر ہے حر کا بیٹا، ایک کیریکٹر ہے مسلم ابن اوسجا کا بیٹا. ان کی ہسٹری جب آپ پڑھیے گا تو یہ اپنی جگہ پر اپڈیٹ کم تھے. وہب کو ان کی ماں نے جذبات برانگیختہ کیے، اس منزل پر لا کے کھڑا کر دیا کہ جب جب حسین کا نام لیا جائے گا وہاں چھوڑا نہیں جائے گا. ماں باپ کا کمال. اور کا بیٹا جب سمجھ گیا تھا کہ حسین حق ہیں تو چلا آتا. کہا نہیں، وہ حسینی کیا جو اولاد کو حسینی نہ بنا پائے، لہذا اولاد کو لے کے آیا. یہ 54 افراد، ان میں سے ایک کیریکٹر کو اٹھاؤں. اب وقت نہیں ہے، مصائب بھی پڑھنا ہے مجھے. اچھا ختم کر دیں بس. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس بات کو یہیں تمام کر دوں، اس لیے کیونکہ ایک مجلس اور ہے. اور کیا وجہ ہے؟ ٹھیک. عزیزوں، بس میں نے اپنے وقت کو تمام کیا. یہاں آئے ہیں، یہاں آنے کا شرف ملا ہے تو پکنک اسپاٹ نہ سمجھیے گا. یہ پلیس ایک دوسرے سے ملنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مجلسوں میں بیٹھ کے دعا کریں، نماز کے وقت دعا کریں، اذان کے وقت دعا کریں. ایک صلوات کلیئر کر.
عزیزوں، آپ کے حضور ایک کیریکٹر جس کو میں بہت زیادہ جلدی سے سمیٹ سکتا ہوں اپنے وقت میں، چونکہ اگر واقعی ایک کیریکٹر کے بارے میں اگر پڑھا جائے 54 پرسنالٹی، صرف 54، تو 1 سال کم پڑ جائے گا۔ یہ وہ فضیلتوں کا آسمان ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت پڑھتا ہوں میں کہ جو آیت کی بالکل من و عن مطابق نظر آئی ہے۔ آیت کی بالکل من و عن مطابق نظر آئی ہے۔ ادھر حکم ہوا کہ ہم نے موت قلق کیا، ادھر وہ کیریکٹر وادی موت، موت سے مراد گمراہی کا دلدل۔ ادھر حکم ہوا والحیات، ادھر ہم نے اسے زندگی پاتے دیکھا۔ ایک لمحے میں اور آسمان تک بلندی کو، کردار کو پہنچتے دیکھا۔ اور جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد امام کے زبان سے ایک جملہ نکلا، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تو کوئی اس مجمع میں طے کر کے بتائے کہ مولانا پھر اس نے بھی جواب دیا تھا، سوائے اس کے کہ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، لفظ بدل کے آپ کے مزاج کا جملہ کہوں، یہ خاموشی ٹوٹ جائے تو بہتر ہے۔ اور کچھ نہیں جانتا تھا یہ بھائی، اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ اگر جانتا ہوتا تو لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا، کہا نہیں، کچھ نہیں جانتا تھا، مگر کچھ نہ جاننے کی بھیڑ میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ فاطمہ کہو۔ بھائی فاطمہ کی حرمت و تقدیس پر نگاہ اور زبان برابر پر نہ کھولنا۔ حسین نے آواز دیا، اچھا یہ ابھی مردہ پوری طریقے سے نہیں ہوا ہے۔ حسین نے پانی پلایا۔ میر انیس نے اس جملے کو نقل کیا ہے کہ جب حسین نے پانی پلایا، پانی پلایا، پانی پلایا، مگر میں حیدر مہدی اس مجمع کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے پانی نہیں پلایا، وہ جو محبت فاطمہ کا پودا پنپ رہا تھا اس پر پانی ڈالا ہے۔ عزیزوں، کربلا میں بھی ایک فیصلہ یہ بھی ہو گیا، ہر آزادار کو آزادار نہ کہیے، جہاں محبت فاطمہ ہو اور فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کرنے کا جذبہ ہو۔ بلند سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات ارشاد فرمائے۔ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، حسین سمجھ گئے ابھی پوری طریقے سے مردہ نہیں ہوا۔ اور اب جب علماء آ کے بیٹھ کے برادر بزرگ تشریف لے آئے ہیں، صد احترام ہے ہمارے لیے، میں ایک جملہ کہوں، حسین کے پانی نے جب حر کے ضمیر کو حیات دیا نا، تو شاید آب زمزم بھی حیرت میں ہو گیا اور آب کوثر بھی حیرت میں آ گیا کہ حسین کے پانی نے کیا مردہ حر کو حیات دے کے قیامت تک زندہ کر دیا، کیا مردہ حر کو زندہ کر دیا۔ اچھا صاحب، اندازہ لگائیے
کہ حر کو جب حر آیا ہے یہ 54 افراد میں، میری ماں بہنیں، میرے بچے، میرے جوان، میرے عزیز، یہ عزادار ذی وقار، یہ رومال جو حسین نے باندھا ہے حر کی پیشانی پر، اس کے سیدھے سیدھے کربلا میں کتنے وارث تھے بتاؤں آپ کو؟ وارث جن کا حق تھا کہ یہ رومال ان کو ملے۔ ایک عصمت کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے، حسین کے پاس آیا، حسین سے سید سجاد کو جانا چاہیے تھا کہ بھائی معصومہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے، معصوم کے پاس چلا جائے۔ ایک رخ یہ کہ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال، زینب وارث ہے، عباس تمناؤں کا ثمرہ ہے، اصغر فاتح کربلا کے نام سے ابھرے، اکبر ہم شکل پیمبر، عباس اپنی مثال آپ، قاسم اس خاندان کا جوہر اور شہزادہ، تو کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا یہ رومال۔ یہ حر کی پیشانی کے لیے کیوں باندھا گیا؟ عزیزوں، 1000 حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت شاید میرے مولا کی یہ بھی رہی ہو، وہ جو ابھی کہہ رہا تھا نا، اولاد پالنا، اولاد نہیں پال رہے ہو، عزادار پال رہے ہو، عزادار پال رہے ہو، تو خیال رکھنا کہ حسین نے کربلا میں ایک قانون بنایا ہے، حسین نے حر کی پیشانی پر رومال نہیں باندھا، ایک اولاد کو حسینی بنانے کا انعام عطا کیا ہے۔ اے حر، یہ رومال نہیں ہے، یہ اعزاز ہے کہ تم نے نسلوں کو حسینی بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ محمد۔ عزیزوں، کس طرح سے کہوں کہ میں بس جسے کہتے ہیں نا ہیڈ لائنز، اب وقت بالکل بچا نہیں ہے، ہیڈ لائنز حر کی عظمت بتاؤں، کہاں سے کہاں پہنچا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ ماں اور بیٹی نے اپنے اپنے زمانے میں، قبلہ گزارش قبول ہو، آغایون برادران، قبلہ عمار بھائی، ماں اور بیٹی نے اپنے اپنے زمانے میں ایک نمایاں عمل پیش کیا ہے۔ ماں اور بیٹی نے اپنے اپنے دور حیات میں ایک قانون بنایا ہے۔ ماں نے کسی کو جواب نہ دے کے آخر تک جواب چاہیے اس کا، ماں نے اپنے دور حیات میں، لفظ اور آسان کر دوں پہنچ جائیں، فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں کسی کے سلام کا جواب نہ دے کے قیامت تک کافر بنا دیا۔ زینب نے حر کے مقدر کو سلام کر کے قیامت تک مومن بنا دیا، قیامت تک مومن بنا دیا۔ دشمن بنت رسول خدا بے شمار لانا، بے شمار، نعرے حیدری، نعرے سلام، اللہم صل علی محمد۔ ماں نے اپنے دور حیات میں کیا قانون بنایا ہے، کیا حیات کے دعوے دار کو سند دی جا رہی ہے۔ عزیزوں، یہ صاحبان فن، یہ صاحبان شرف، یہ صاحبان کمال، سلام ہے ان کی عظمتوں پر۔ آخر فضائل کا ایک جملہ، میرے عزیزوں، یہاں آئے ہو تو یہ سوچ لینا کہ کوئی طاقت تھی جس نے تمہارے آنے پر سگنیچر کیا ہے، تو اپنا آیا ہوا ٹائم، دوستی، یاری، تعلقات، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، اس پر نہ صرف کرو، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے، اپنے بزرگوں اور دوستوں کے لیے، اپنی ترقی
کے نابودی کے لیے جتنا ہو سکے اپنے وظائف کو انجام دو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آج میں ایک بات اپنے ایک عزیز سے کہہ رہا تھا، یہ جو مجمع آیا ہے زیارت کر کے شرف کی خیرات مانگنے، وہاں گیا وہ امام حسین کے روضے پر، وہاں گیا وہ مولا امیر کے روضے پر، وہ جناب زہرا، یہ سرکار وفا، یہ اس مقدس بارگاہ میں یہاں روضہ نہیں ہے مگر مرکز عصمت و طہارت حضرت زہرا کی آمد ضرور ہر مجلس میں رہتی ہے۔ میرے عزیزوں، خیال رکھنا، جب کسی ذاکر کا مصائب دل کو چھو جائے اور روایت سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ پڑھی جا رہی ہے اور یہ ہوا ہوگا، اور آنکھ سے بے تحاشا آنسو نکلنے لگے، تو سمجھ لینا مجلس میں حضرت بطول کی آمد ہو گئی۔ ایسے موقع پر دعا ضرور کرنا۔ عزیزوں، آج یہ لوگ دیکھ کے، میں پہلی بار اس پروگرام میں آ رہا ہوں، تو میں اس سلسلے کے اس میں کئی بار اتفاق ہوا لیکن حاضری نہ ہو سکی، توفیقات کی کمی۔ مگر ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ مجمع جب سکینہ دیکھتی ہوں گی، یہ لوگ آ رہے ہیں، ابھی مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا مولانا صاحب ابھی بہت سے لوگ نہیں آئے، شام تک دیکھیے گا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کل دیکھیے گا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے پرسوں دیکھیے گا۔ میں ایک جملہ سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی آئیں گے دل سکینہ کو تقویت ہوگی۔ بچی ہمیشہ مجلس کے مجمع کو دیکھ کے اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ لوگ کس پر رو رہے ہیں؟ وہ مظلومہ پھوپھی کہتی ہے یہ تمہارے بابا پر، تو سکینہ کہتی ہے کہ پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے۔ رو اپنے فضائل کے حصے کو کم کر لیا، مصائب زیادہ پڑھوں گا، اس لیے زیادہ پڑھوں گا کہ میرا مولا میری سرپرستی میں ہے، حضرت بطول کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اے عزاداروں، جب تمہاری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، مصائب میں دیکھیے آپ لوگ ڈیسیزن لیتے یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے وہ ویسا ہے، خود کبھی سوچا کیجئے کہ ہم کیسے ہیں، اس کے لیے مجلس میں مصائب دیکھا کیجئے، اگر مصائب میں آنسو آ رہا ہے تو ٹھیک، اور نہیں آ رہا ہے تو دعا کرو یا جناب سیدہ آپ کے بچوں پر رونا نصیب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب ہم مجلس حسین میں مصائب مظلوم میں روتے ہیں نا، تو حضرت زہرا لاؤ میرے بچے کا مرہم، لاؤ میرے بچے کا مرہم، واہ حسینہ واہ مظلومہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ ارباب عزا، ارباب عزا، اس میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اتوار کو سنڈے کے معاملے میں یا جمعرات کو چہلم کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہوں گے یا کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں کربلا کے بعد سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کا ایک ذریعہ یہ بنا کہ غم حسین کو پھر سے تازہ کیا جائے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جائے، لہذا مجلس حسین برپا ہو جائے۔ لیکن جب مرحومین کی مجلس برپا ہوتی ہے، ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا تو وہاں پر مجمع ٹھیک ٹھاک تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے والد کی مجلس تھی، گلے لگ کے میرے رونے لگے اور کہتے ہیں کہ مولانا آج میں نے ایک ایک آدمی سے کہا تھا اور جس سے کہا تھا سب آئے، آج مجھے لگا کہ ہاں میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ہائے واقعی ایک یتیم کی تذکیر کے لیے کافی یہی ہے برادری کے لوگ
یہ مجمع سید سجاد کے دل کا مرہم ہے، یہ مجمع اور اس کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس درد کی اٹھنے والی ٹیس کا معالجہ ہے۔ رو۔ کربلا میں دو شخصیتیں، میری ماں بہنیں دھیان سے سنیں گی، میرے بچے، میں بزرگوں کی سرپرستی میں کہہ رہا ہوں، کربلا میں دو شخصیتیں ایسی ہیں، سب روئے ہیں کربلا میں۔ لیلا روئی ہیں، رباب روئی ہیں، سکینہ روئی ہیں، فروا روئی ہیں، کلثوم روئی ہیں، لبابہ روئی ہیں، مقدرات عصمت و طہارت تمام بیویاں روئی، فضہ روئی، مگر دو شخصیتیں ایسی ہیں جو نہ رو پائیں۔ اس میں سے ایک ہے زینب۔ کیا سن رہے ہو حضرات؟ علی کی بارگاہ میں علی کی بیٹی کے لیے جملہ ہے، ایک ہے زینب جو نہ رو پائی۔ اگر زینب روئے تو رباب کو کون سنبھالے؟ آپ بھی تو کہتے ہیں کہ گھر کا بڑا بھائی روئے گا، گھر کا بڑا رونے لگتا ہے تو آپ پرسے میں کہتے ہیں اگر تم رو گے تو بچے کیسے چپ ہوں گے؟ نہ رو پائی تو زینب اور نہ رو پایا تو سجاد۔ دو شخصیتیں، اتنا مجبور ہے تاریخ کہ محسن نقوی خدا غریق رحمت کرے، ایک شعر ان کی بخشش کے لیے کافی ہے، یوں تو تمام شعر اپنی مثالات ہیں کہ کربلا میں اس انداز سے روئی زینب، پوچھ لیتی تھی سکینہ سے چھپا کر آنسو، پوچھ لیتی تھی سکینہ سے چھپا کر آنسو۔ رو ارباب ازا، آج شب جمعہ بھی آئے گی، آج ہی تو مجلس ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ تو سلسلہ شروع ہو گیا۔ شرف ہے تمہارے پاس، ہر مجلس میں زینب و سجاد کو پرسا دو، ہر مجلس میں زہرا کو پرسا دو۔ بی بی تمہارے بچے کو رولا رولا کے مارا گیا، مجلس ختم ہو رہی ہے، 1-2 منٹ کی مجلس ہو۔ عزاداروں روایت کا جملہ سنیے، فضہ کہتی ہیں، فضہ حضرت فضہ کہتی ہے کہ ہم سب جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے لیے روانہ ہوئے تو ہمارے قافلے کو لے جانے کا دستور یہ تھا کہ دن میں قافلہ سفر کرتا تھا، رات قافلہ رک جاتا تھا، ظالم آگ جلا کے بیٹھ جاتے تھے، ہم بیویاں ایک دوسرے کے سہارے سے اترتے تھے، ہم بیویوں کے درمیان زینب بیٹھتی تھی، زینب کی آغوش میں سکینہ ہوتی تھی۔ ہائے آج بچوں نے، میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا زندان شام بنایا ہے بادشاہ کے مومنین نے، اللہ صحت و سلامتی عطا کرے جوانوں کو۔ یہاں جتنے عزادار ہیں زیارت ضرور کرنا، دیکھنا کہ درد سکینہ کیا تھا۔ سکینہ زینب کی آغوش میں، فضہ کہتی ہے کہ ہم سب بیویاں زینب کے چاروں طرف کچھ دیر ہم حسین کا ماتم کرتے تھے، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ ایک روز فضہ کہتی ہے، ایک روز آدھی رات کے بعد جب آدھی رات ہو گئی، بیویاں سسکیاں بھر رہی تھیں، یتیم سہمے ہوئے تھے، ایک ہو کا عالم تھا، ہم سب خاموش تھے کہ میں نے دیکھا آدھی رات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، میری شہزادی زینب ہمارے درمیان سے اٹھی اور چونک کے کچھ دیکھا، ایسا لگا جیسے زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہو، ایسا لگا جیسے زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے زینب کی یہ کیفیت دیکھی تو میری ہمت نہیں تھی کہ میں پوچھ پاتی۔ فضہ کہتی ہیں میں خاموش نہیں، میں نے دیکھا کہ زینب نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور سر جھکا کے مایوسی کے چہرے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دوسرا دن ہوا، سفر ہوا، قافلہ چلا، رات آئی، ٹھہر گیا، پھر آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا کہ مطلب میری زینب شہزادی بیویوں کے درمیان سے اٹھی، چونک کے اٹھی، چاروں طرف دیکھا، پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تیسرے دن پھر یہی انداز۔ اب فضہ کہتی میں نے ہمت کر کے پوچھا میری شہزادی 1-2 راتوں سے دیکھ رہی ہوں آپ آدھی رات کے بعد کچھ تلاش کرتی ہیں، کیا دیکھتی ہو بی بی؟
ایک مرتبہ زینب نے خاموشی کے لہجے میں کانپتے ہونٹوں کے ساتھ آواز دیا، اما فضہ، کئی راتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے جو